السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ مجھے برا خواب آیا ہے، میں نے برا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فوراً تدارک کرنا چاہیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا خواب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کر گرا ہے یا رکھ دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب تو بہت اچھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے کوئی بچہ تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، اللہ کے پیارے محبوب تھے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے الفضل افضل کے گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ دیا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اسی طرح ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ تمہاری امت اس کو قتل کر دے گی، اس کے خون کی رنگی ہوئی مٹی بھی وہ لے کر آئے تھے جو مجھے دے کر گئے ہیں۔ دوستو، وہ واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی وہ اسی طرح ہوئی۔ مومن کا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ مومن کا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر سچا ہوگا۔ خواب کی اقسام جو ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو مومن کو آتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، جو نبوت کا 40واں حصہ گردانے گئے ہیں۔ دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں، وہی رات کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں۔ تیسرے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اس کو برا خواب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس قسم کا کوئی برا خواب دیکھتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتا ہے تو فوراً اسی وقت اٹھ کر بیٹھ جائیں اور بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے بائیں کندھے کی طرف جیسے تھوکا جاتا ہے ایسے آپ نے تھتکار دینا ہے۔ یہ برے خواب کا جو اثر ہوگا وہ بالکل زائل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ ایسا کریں کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی 3 دفعہ اور سورۃ الطارق پڑھ کر سویا کریں۔ آپ کو انشاءاللہ شیطان کی طرف سے جو خواب ہیں وہ کبھی نہیں آپ خود تلاوت کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو میں اس کی ریکارڈنگ کر دیتا ہوں۔ یہ میری ریکارڈنگ آپ نے سننی ہے اور اپنے سینے کے اوپر آپ نے پھونک مار کر سو جانا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ کوئی برا خواب نہیں آئے گا، کوئی خوف، کوئی ڈرونا کوئی معاملہ نہیں بنے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.